حجاج بن یوسف کسی مجلس میں آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا تو کوئی احترام کر رہا تھا، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، گورنر آیا ہے، اٹھوں اسے سلام کروں، اسے جنبش بھی نہ ہوئی، ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا۔ فقیر کا بیٹھنا گورنر کو اچھا نہ لگا۔ حجاج بن یوسف نے فوراً ہی حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ اس نے اٹھ کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب جلاد تلوار اٹھا کر آ گئے، فقیر اللہ والے کا سر تن سے جدا کر ہی رہے تھے، مارنے ہی لگے تھے۔ مرنے کی خبر سن کر، قتل ہونے کی خبر سن کر فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گئے۔ گورنر نے کہا فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے، رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ جوانو خدارا، اس فقیر بابے کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا بادشاہ موت کی خبر سن کر رویا اس لیے ہوں کہ میں 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اچھا پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، قیامت کے دن شہداء کی صف میں تو اٹھایا جاؤں گا۔